کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں میجائز کے بارے میں، مجوسیوں کے بارے میں کہ مجوسی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا، کتنی ان کی تعداد۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کلام خدا کے مختلف حصوں کے اندر اس کو تلاش کریں گے اور کلام خدا سے ہی جو ہے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے کہ جو میجائز ہیں یہ کون ہیں، مجوسی کون ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ یہ گریک ورڈ میگوس سے نکل رہا ہے، اور یہ میگوس جو ان سے ہے یہ پرشین لینگویج میگوپاتی سے جو ہے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ جو مجوسی ہیں یہ بیسیکلی یہ ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ستاروں کی پرستش جو ان سے کرتے تھے۔ ان کو جو ان سے زوروسٹرینین کہا جاتا ہے۔ اس کی کافی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن ہم اس ڈیٹیل اتنی ڈیپ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ کون لوگ جو ان سے تھے۔ ہم صرف یہاں تک ہی رہیں گے جتنا اس کا کلام خدا سے تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ ستاروں کی، انہیں ستارہ شناس آپ کہہ لیں، ستاروں کی سٹڈی کرتے تھے۔ ان کو آج کے دور میں ایسٹرونومسٹ اینڈ ایسٹرولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ان سے اپنے دور کے، اپنے قبیلے کے محترم افراد میں شامل ہوتے تھے۔ ان کی جو ان سی ہے کافی عزت و تکریم ہوتی تھی، اور اس کی بنا پر یہ جو ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کافی امیر ہوتے تھے، ان کے پاس مال و متاع کافی موجود ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے اندر یہ جو ذکر ہے مجوسیوں کا، یہ کلام خدا میں متی رسول کی انجیل 2 باب میں جب آپ جاتے ہیں اور اس کی پہلی 12 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی پورب سے آتے ہیں۔ They came from the east۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں سے چلتے ہیں کیونکہ پورب میں مسیح کا ستارہ دیکھتے ہیں، اور یہ پورب سے جب چلتے ہیں تو پورب جو آج جس کو آپ موجودہ دور میں دیکھتے ہیں یہ ایران کا حصہ بنتا ہے، یعنی یہ اس علاقے سے ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ ایران کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ایران فارس ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور اس کے اندر بہت سارے علاقے شامل ہوتے تھے، اور یہ وہاں سے جو ان سے یہ ستارہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کا اگر آپ جو ہے وہ مائلج اس کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 800 سے 900 میل کا سفر بنتا ہے۔ اور یہ 800 سے 900 میل اگر آپ جو ہے آج کے دور میں دیکھیں تو شاید یہ بائی ایئر جو ان سے ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں پہنچا دے گا۔ اگر آپ بائی کار جو ان سے ہے، بائی روڈ آپ آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو 10 سے 11 گھنٹے میں پہنچا دے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس ذریعے سے آئے ہیں۔ کلام خدا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور یہ جو رستہ ہے فارس سے یروشلم تک کا جو کہ تقریباً 800 سے 900 میل کا بنتا ہے، اس رستے میں ریگستان موجود ہے، اس رستے میں پہاڑیاں موجود ہیں، دشوار گزار پہاڑیاں۔ اور جو اس کو جب سٹڈی کیا جاتا ہے اس ایرا کے رستے کو،
آج بھی اگر آپ جون سے وہ بیت الحم سے یا یروشلم سے، بیت الحم سے یروشلم تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ ہے، جب آپ یروشلم سے اگر اس علاقے کی طرف نگاہ دوڑائیں آج بھی، تو آج بھی آپ کو پہاڑوں کے ٹیلے نظر آتے ہیں، اور وہ اتنے دشوار گزار ہیں کہ اگر آج ایک انسان اونٹوں پر یا گدھوں پر یا گھوڑوں پر اس رستے سے فارس جانا چاہے تو آج بھی اسے مہینوں درکار ہوتے ہیں، آج بھی۔ اور اس وقت جو ان سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں جب انہوں نے پورب میں مسیح کا ستارہ دیکھا ہے اور وہ وہاں سے روانگی جو ان سے کا ارادہ کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، تو انہیں یروشلم پہنچتے پہنچتے مہینوں اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید 1 سے 2 سال تک کا عرصہ لگا ہے۔ جبکہ جب آپ دیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی کی سٹوری کو تو اس میں مجوسی اسی چرنی کے گرد جمع ہے جو کہ کلام خدا جو ہے اس کو غلط بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی کی سٹوری ہے یہ غلط طور پر ڈرامیٹیکلی جو ہے اس میں تو شاید آپ کو وہ پکچرائز جب کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں سب چیزیں یہ لوگ موجود تھے، لیکن ببلیکلی جو ان سے وہ بائبل اسے غلط قرار دیتی ہے۔ ہم یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو مجائز ہیں یا مجوسی جو ہیں، ان کے لیے بادشاہ کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دا وائس مین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ بادشاہ جو ان سے یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں آپ اکثر جو ہے انگلش میں وی آر 3 کنگز ایک سانگ ہے کرسمس کیرل، یا اردو میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، وہاں سے جو ان سے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہیں۔ کلام خدا ان کو بادشاہ قرار نہیں دیتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائس مین ہے۔ کلام خدا وائس مین کی بھی یہ تعریف بیان نہیں کرتا، اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ مجوسی کون ہے۔ ہم مجوسیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، جو کہ ستاروں کی سٹڈی کرتے ہیں، جو کہ ستاروں کی جانچ پہچان کرتے ہیں۔ یہ پورب سے آ رہے ہیں، اس کا ستارہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جب یہ ستارہ اس کا دیکھتے ہیں تو یہ کلام خدا کے بھید سے جو ان سے واقفیت حاصل انہوں نے کی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جب اس کا ستارہ یہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا، اور یہ آگے چل کے ہم مزید اس کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل جب گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے اور وہ بار بار اس نے گناہ کیے اور بار بار خدا نے انہیں تنبیہ کی اور بار بار وہ خدا کی تنبیہ کو رد کرتے ہوئے سزا کے مرتکب ٹھہرے، اور جب وہ بابل کی سیری میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہوہ خدا دانیل نبی کو جو ان سے ایک اعلیٰ مقام حکومت میں عطا کرتا ہے۔ آپ اس ساری سٹوری سے واقف ہیں، اور وہاں پہ دانیل نبی جو ان سے مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کرتا ہے، جسے آپ دانیل نبی 9 باب اس کی 24 سے 26 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسیری کے دوران جو کہ مسیح سے تقریباً 600 سال قبل ہے، جو اسرائیل بابل کی سیری میں موجود ہے، وہاں سے جب یہ سیری سے رہائی پاتے ہیں، یروشلم کو تعمیر کرنے کے لیے واپس جو ہے اپنے ملک روانہ ہوتے ہیں، تو بے شمار اسرائیلی بابل ہی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب یہ بابل میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دانیل نبی اور اس کے رفقائے کار
حکومت میں اعلیٰ عہدہ رکھتے ہیں، خدا سے جو ان سے ہے وہ قربت میں ہیں، اور خدا کا پیغام جو ان سے ہے خدا کے بندوں کے ذریعے سے غیر یہودی لوگوں میں بھی پھیلتا ہے۔ ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی پہلی 12 آیات کو، تو یہاں پر ہمیں 2 بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی پہلا 12 آیات جہاں پہ مجوسیوں کا ذکر ہے اور اس پوری کی پوری سٹوری کا ذکر ہے، اور جہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ مجوسی کلام خدا کے اندر بادشاہ انہیں نہیں بتایا جا رہا، اسی 12 آیات کے اندر 2 بادشاہوں کا ذکر ہے، ایک ہیرودیس بادشاہ اور ایک یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے۔ تو ایک ہیرودیس بادشاہ کا ذکر کلام خدا کر رہا ہے، اور دوسرے جس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہے وہ یہودیوں کا بادشاہ جو کہ مسیح ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس کا ذکر کیا جاتا ہے تو آئے ہم متی رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب میں چلیں، متی رسول کی انجیل اس کا 20واں باب، اور دیکھیں کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہیرودیس بادشاہ کے متعلق کیا بیان کرتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 20واں باب اور اس کی 25ویں آیت، مگر یہوشع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے ہیں اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تو مسیح یہ بیان کر رہا ہے کہ جو غیر قوموں کے سردار ہیں، جو غیر قوموں کے حکمران ہیں، وہ ان کے رکھوالے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے حاکم ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل 2 باب جس کے اندر یہ کمپلیٹ پہلے 12 آیات میں مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے، مجوسیوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جو ان سے ہیرودیس بادشاہ جو ہے کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ حکمران ہے نہ کہ رکھوالا۔ ہم دوسرے بادشاہ کی طرف جب بڑھتے ہیں جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہودیوں کا بادشاہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ حلیم ہے، جو کہ ابھی ناتواں ہے، اور جو کہ اپنے آپ کو خالی کر کر جسم کی صورت اختیار کر کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں تو متی رسول جو 20-25 میں دنیا کے حکمرانوں کا ذکر کرتا ہے، متی رسول ہی 21 باب اور اس کی 5ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آسمانی بادشاہ کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا مسیح جو یہودیوں کا بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ کیسا ہے۔ متی 21 باب اس کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے، سہون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ جو مسیح ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے بادشاہ جو ان سے ہیں وہ حکمران ہیں، وہ حاکم ہیں، جبکہ جو آسمان کا بادشاہ ہے وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ متی رسول جو ہے وہ 2 بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہے اپنے 2 باب اور اس کی پہلا 12 آیات میں، ان میں سے ایک ہیرودیس بادشاہ ہے اور دوسرا مسیح جو کہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح متی رسول کی انجیل 2 باب جب آپ پڑھتے ہیں
تو وہ وائز مین کا بھی ذکر کرتا ہے. نہ صرف وہ کنگز کا ذکر کر رہا ہے، اور کنگز آپ نے دیکھے کہ وہ ہیرودیس اور مسایہ ہے، لیکن وہ وائز مین کا بھی ذکر کرتا ہے. اب یہ وائز مین جو ان سے ہے یہ مجوسی نہیں ہے. جو متی رسول جن وائز مین کا ذکر کر رہا ہے وہ شرع کے عالم اور استاد ہیں. یہ وہ شرع کے عالم اور استاد ہیں جو کہ ہیرودیس بادشاہ کے رفیق ہیں، جو اس کے ایڈوائزرز ہیں، جو اس کو مشورے دیتے ہیں. اور اسی لیے جب مجوسی آتے ہیں اور ہیرودیس بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو وہ فوراً اپنے ان وائس مینز کو جو کہ فقی اور فریسی، جو کہ شرع کے عالم ہیں، جو کہ شرع کے استاد ہیں، جن کو کلام خدا دیا گیا تاکہ اس کلام خدا کو سمجھتے ہوئے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، انہیں وہ بلاتا ہے. لیکن افسوس کہ یہ وائس مین کلام خدا ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو شرع کا عالم کہلوانے کے باوجود اس کی سمجھ کو حاصل نہ کر سکے. ہم آگے چل کے تقابل کریں گے کہ یہ جو مجوسی ہیں ہم انہیں بادشاہ کلام خدا کے مطابق دیکھا کہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا کہ کلام خدا وائس مین بھی صرف جو ان سے ہے جو بیان کر رہا ہے، وہ کن کو بیان کر رہا ہے؟ وہ بیان کر رہا ہے صرف یہ شرع کے عالموں کو. یہ مجوسی جو ان سے ہیں، جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو مجوسی جو ہے یہ ایک لحاظ سے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دانا ہیں، یہ دانائی سے معمور ہیں. اور دانائی سے معمور کس طرح ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلام خدا کی یہ سمجھ ان کو دی گئی، کلام خدا کی جو ہے جو پہچان ان تک پہنچائی گئی، بنی اسرائیل جب اسیری میں جاتی ہے وہاں پہ کلام خدا جو ہے اس کو غیر قوموں تک پہنچایا جاتا ہے، یہ اس کی سمجھ جو سی ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور اس کی سمجھ کو حاصل کر کر جب یہ اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو مسیح کا ستارہ ہے، تو یہ اپنے دلوں کو سخت نہیں کرتے، بلکہ اس سمجھ کے موافق یہودیوں کے بادشاہ کو 800 سے 900 میل کا سفر طے کر کر یروشلم آتے ہیں، اور اس کے بعد بیت لحم کی طرف جب انہیں مزید سمجھ دی جاتی ہے روانہ ہوتے ہیں اور جا کر اپنے ہدیے گزرانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. جب کلام خدا آپ تک پہنچایا جائے، اس کی آپ کو سمجھ دی جائے، اس کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد جب آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ دانا کہلاتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہم انہیں وائس مین کہہ سکتے ہیں کہ یہ دانا شخص تھے. جبکہ وہ وائس مین جس کا کلام خدا نے ذکر کیا، جو کہ شرع کے عالم جن تک کلام پہنچا نبیوں کے ذریعے سے، کلام کو انہوں نے پڑھا، سیکھا، لیکن سیکھنے کے بعد اس کی سمجھ کو نہ تو حاصل کیا، نہ اسے آگے تک پہنچایا، اور نہ ہی اس پر عمل کیا. کلام خدا کے مطابق وہ وائس مین نہیں کہلائے جائیں گے، کیونکہ کلام خدا یہ کہتا ہے کہ نہ وہ خود آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوں گے اور نہ ہی دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں.
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں وہ ایک بچے کی مانند ہیں، ایک ایسا بچہ جس کو جو بات بتائی جائے، جو بات سکھلائی جائے، بچہ اس کے مطابق عمل کرے۔ مجوسیوں کو کلام خدا کی پہچان کروائی گئی بابل میں، وہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اس انتظار جب موقع آیا، وہ وہاں سے روانہ ہوئے، یروشلم پہنچے، انہیں پھر سے کلام خدا کی سمجھ دی گئی، انہوں نے پھر سے بچے کی طرح اس کلام خدا کو قبول کیا۔ اس کلام خدا کو قبول کر کر وہ بیت الحم تک پہنچے۔ بیت الحم میں پہنچ کر انہوں نے اپنے نذرانے گزرانے، سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب انہیں ایک دفعہ پھر سے خواب میں ہدایت کی گئی کہ واپس تم نے ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، انہوں نے پھر سے اسے قبول کیا اور دوسرے رستے سے وہ روانہ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو یہوہ خدا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ جون سی ہے، اپنی حکمت جون سی ہے، وہ داناؤں سے چھپاتا ہے اور نادانوں پر ظاہر کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دانا کہتے تھے، جو اپنے آپ کو استاد کہتے تھے، ان سے اس نے اپنی حکمت کو، کیونکہ اس کی حکمت کی طرف وہ رجوع نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں حکمت نہیں دی گئی، اور وہ لوگ جو کہ جینٹائلز تھے، غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، اس کتاب کے نہ ماننے والے تھے، انہوں نے جب اس کی طرف رجوع کیا تو انہیں یہ توفیق بخشی، کلام کی سمجھ دی، اور وہ کلام کی سمجھ کو حاصل کر کر یروشلم پہنچی، اور یروشلم سے بیت الحم، اور بیت الحم میں سجدہ کر کر، نذرانے ادا کر کر، خواب میں ہدایت پا کر دوسری رستے سے روانہ ہوئے۔ محض اسی وجہ سے ہم انہیں دا وائس مین کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانا نکلے، اور وہ لوگ جو کہ دانا تھے وہ نادان ٹھہرے۔ ہم ایک اور حصے کے اندر اس میں چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے پتا چلا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو ان سے ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بابل کی سیری میں جب بنی اسرائیل جاتی ہے تو وہاں پر جو ان سے خدا کے کلام کی سمجھ غیر اقوام تک جو ہے منتقل ہوتی ہے، کیونکہ توریت جو ان سی ہے، زبور، صحائف جو ہے وہ اب غیر اقوام کی پہنچ میں بھی موجود ہیں۔ وہ جو ہے وہ یہودی لوگوں سے ملتے ہیں، وہ ان کے رسم و رواج کو جانتے ہیں، وہ ان کے جو ان سے تعلیمات کی پہچان کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور جگہ پہ دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب 24ویں باب اس کی 17ویں آیت میں، گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 17ویں آیت، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بلام کے متعلق ہے، جو کہ جینٹائل ہے، جو کہ غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے بلایا جاتا ہے کہ اسرائیل پہ، بنی اسرائیل پہ کیا کرے؟ لعنت جو ہے وہ کرے، لیکن وہ خدا کے خوف کو آدمیوں کے خوف سے زیادہ معتبر قرار دیتا ہے، اور وہ لعنت کرنے کی بجائے وہ بنی اسرائیل پر برکت کرتا ہے۔ ہم 24ویں باب گنتی کے اس کی 17ویں آیت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں۔ وہ یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ مسیح اس دنیا میں آئے گا،
वो कह रहा है मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नुआही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर देगा। ये बलाम जो कि गैर कौम से ताल्लुक रखता है, ये मसाया की पैदाइश की पेशन गोई करता है। वो कहता है कि ये बच्चा जो है ये पैदा होगा, एक सितारा जो उनसे ये जाहिर होगा, नमूदार होगा, और जो गैर कौम सितारा शनास लोग हैं, जो मजूसी हैं, इस पेशन गोई को भी जानते हैं। इस पेशन गोई को भी वो जानते हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब यकूब का सितारा जो उनसे वो निकलेगा। ना सिर्फ वो कलाम खुदा की और बातों से, मसाया की और पेशन गोइयों से, जब वो बाबल की सीरी में बनी इसराइल है वो वाकिफ हैं, इस पेशन गोई जो कि गैर कौम का बंदा बलाम करता है गिनती 24-17 में, इसको भी जानते हैं। और यही वो वजह है कि ये मजूसी जो उनसे हैं वहां से वो रवाना होते हैं। हम इसके अंदर एक और जगह पे देखते हैं कि ये मजूसी जो उनसे हैं, जो हम सीख रहे हैं कि कलाम खुदा बनी इसराइल के वसीले से जब वो सीरी में है तो गैर कौम तक उसकी पहुंच होती है, उसकी पहचान करवाई जाती है। अगर हम यसाया 60 में आए, यसाया नबी का सहीफा उसका 60वां बाब, तो इसमें जो है हमें मजूसियों के मुतालिक मजीद सीखने को मिलता है। और हमें यह मिलता है, यसाया 60वें बाब में आप आए और इसकी हम जो देखेंगे वो आयत हम देखेंगे पहली आयत से। कलाम खुदा यूं बता रहा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और हवा का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। यसाया 60 बाब इन टोटलिटी ये बनी इसराइल की रेस्टोरेशन को जाहिर करता है। मसाया की दूसरी आमद जब होगी उस वक्त को इन टोटलिटी बयान करता है, लेकिन पार्शली जो उनसे है ये मसाया की पहली आमद की भी खबर दे रहा है। कहता है उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। अराइज, शाइन किसको बयान कर रहा है? यरूशलेम को बयान कर रहा है। For your light has come, the glory of Yahweh has risen over you. आप देखते हैं कि यरूशलेम जो है, अगर आप इसके पिछले बाब में आए 59 चैप्टर में, आप देखते हैं कि यरूशलेम अपनी बदकिरदारी के बाइस, अपने गुनाहों के बाइस गैर कौमों से पामाल होती है। गैर कौमों की असीरी में जाती है, इसको वो तहबाला करते हैं, इसको वो लूटते हैं। और अगर आप बाबल की असीरी को, अगर आपने चाहा, कभी हमने सीखा, हम महज बाबल की असीरी वर्ड बोल देते हैं। महज हम ये बोल देते हैं कि मजूसी 800 से 900 मील का फासला तय करके यरूशलेम में आए। आप इमेजिन करें कि बनी इसराइल को जब असीरी में लेके जाया गया तो वो 800 से 900 मील का फासला गधों पे नहीं करते, घोड़ों पे नहीं करते, ऊंटों पे नहीं कर रहे। मजूसियों ने तो ऊंटों पे जो तय किया,
बनी इसराइल जब गुलामी की हालत में जाती है, बच्चे मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, नौजवान लड़के मौजूद हैं। अगर रब ने चाहा, अगर हमने कभी उसने तौफीक दी कि हम बाइबल की सीरी को पढ़ें, उसकी समझ को हासिल करें, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से उन्हें असीरी में ले जाया गया। उसको कलाम खुदा आपको बताता है कि आप खुदा का जब गुनाह करेंगे, वो नहायत रहीम है, रहम करने वाला बाप है, वो आपको बार बार मौका देता है। वो बार बार आपसे कहता है कि अपने कामों से तौबा कर ले, मेरी तरफ रजू कर तो मैं तुझे बरकतें दूंगा। और आप उसे धुतकारते हैं, आप उसे नाचीज जानते हैं, उसकी बातों को रद्द करते हैं। काश बाइबल की असीरी हम जब देखें तो हमें अंदाजा होगा कि जब वो सजा देता है तो रूह कांप जाती है। शायद उसके वसीले से हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। यशाया कह रहा है, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। वो बयान कर रहा है कि वो याकूब का सितारा जो बलाम पेशन गोई करता है, वो पैदा होने को है। यरूशलेम की मुसीबतें खत्म होने को है, उस बादशाहत का आगाज होने को है, क्योंकि यहोवा का जलाल तलू हुआ है। और जब यहोवा का जलाल आप पर चमके तो आपको कहा गया है कि उठें और उसकी तरफ रुजू करें। अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। आप तक कलाम को पहुंचा दिया गया है, उठें और इसे कबूल करें। मेरा और आपका निजात दहिंदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके उस दूरी को जो बागे अदन में इंसान और खुदा के दरमियान में हुई, उसको दूर करने के लिए जमीन पर आ गया है। उठें और उसे कबूल करें। जब तक कलाम आप तक पहुंचेगा नहीं, आप उसकी समझ हासिल नहीं करेंगे। लेकिन जब कलाम आप तक पहुंच गया तो उसकी समझ को हासिल करना बड़ा जरूरी है। और जब उसकी समझ को हासिल कर लिया तो उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। और यही यशायाह नबी रोया में कह रहा है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि यहोवा का जलाल तुझ पर चमका है। अगर हम इसकी देखें, हम इसके अगले हिस्से में जाएंगे जब उस सितारे की तरफ जो मजूसी पूरब में देखते हैं कि उस सितारे की हकीकत क्या है, तो आप देखेंगे वो कहता है याकूब का सितारा। गिनती 24:17 में यशायाह 60वें बाब में कह रहा है कि यहोवा का जलाल चमका है। हम देखेंगे कि यह सितारा क्या है। वो सितारा जो सा है वो क्यों सिर्फ मजूसियों को नजर आता है, वो क्यों सिर्फ पूरब में नजर आता है, वो क्यों दोबारा यरूशलेम में नमूदार होता है। वो पूरब से यरूशलेम तक मजूसियों को लेकर नहीं चला, वो पूरब में सिर्फ उनका सितारा कलाम खुदा बताता है देखा गया।
اور اس ستارے کو دیکھ کر جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جو سینہ بسینہ علم منتقل ہو رہا تھا، اس ستارے کو دیکھ کر مجوسی روانہ ہوتے ہیں۔ ستارہ ان کی رہنمائی نہیں کر رہا، ستارے نے صرف اپنا جلال ظاہر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی یسایا نبی کی صحیفہ اس کی تیسری باب کو، 60ویں باب کی تیسری آیت کو کلام خدا بتا رہا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ جب یہ روشنی آئے گی تو غیر قومیں اس روشنی کو دیکھ کر بڑھیں گی، تیری طرف روانہ ہوں گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے جب یعقوب کا ستارہ، مسیح کا ستارہ، اس جلال کو پورب میں دیکھا تو وہ جو غیر قومیں تھیں وہ وہاں سے اٹھی اور یروشلم کی طرف روانہ ہوئی، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ یہ جیسا کہ ہم نے شروع میں سیکھا کہ یسایہ 60 باب اگر آپ اس کو کمپلیٹ پڑھیں تو یہ یروشلم کی ریسٹوریشن، مسیح کی سیکنڈ کمنگ کو جو ہے بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ لیکن ان پارشل اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو کچھ آیات ہیں، ہم ساری آیات میں نہیں آئیں گے، کچھ آیات کو ہم مطالعہ کریں گے، جس میں پہلی، تیسری، اس کے بعد ہم اگلی آیت میں آئیں گے، وہ مسیح کی پہلی آمد کا بھی ذکر کر رہی ہے۔ ہم چھٹی آیت کی طرف جب بڑھتے ہیں تو چھٹی آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور ہوا کی حمد کا اعلان کریں گے۔ یسایہ 60 باب اور اس کی جو چھٹی آیت ہے، اس میں مجوسیوں کا ذکر کر رہا ہے یسایہ نبی کہ وہ کون کون سے ملکوں سے آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے، کون سے ہدیے لائیں گے اور کریں گے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ متی رسول بتاتا ہے کہ پورب سے مجوسی آتے ہیں، سونا، مر اور لبان لاتے ہیں اور آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ یسایہ نبی جو 60 باب اس کی چھٹی آیت میں بتاتا ہے کہ یہ کہاں سے آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے اور کیا کریں گے، وہ متی رسول دوسرے باب میں بتاتا ہے۔ ہم بے شمار مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو نام دے دیتے ہیں کہ ان کے یہ نام ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ میں ہم نے دیکھا تھا، یہ ساری ٹریڈیشنز ہیں، اور یہ ٹریڈیشن 6 صدی میں جو ہے یہ فرسٹ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ ایون اس کے بعد یہاں تک کہا گیا کہ ان کی قبر بھی دریافت ہوئی ہے، اور جب انہیں قبر کو کھودا گیا تو ان کی آنکھیں جو سی یروشلم کی طرف تھی۔ These are all man-made traditions۔ اگر ایسی روایت جو کہ کلام خدا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو آپ کلام خدا پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کن ملکوں سے آئیں گے، یہ مدیان سے آئیں گے، ایفا سے آئیں گے اور شیبا سے آئیں گے۔ یہ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، یہ گولڈ اینڈ فرینکنسنس
اب یہاں پہ and proclaiming the praises of Yahweh. اب یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کیوں آئیں گے؟ کیا انہیں ضرورت پڑی آنے کی؟ جو وہاں کے جو فقی فریسی ہیں جن کو کلام دیا گیا کہ اس کی سمجھ کو حاصل کریں، وہ کلام کو جب ہیرودیس انہیں بلاتا ہے وہ یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ جو یہودیوں کا بادشاہ جس نے پیدا ہونا ہے وہ کہاں پر ہے؟ بیت الحم میں ہے، اور بیت الحم محض 6 میل کے فاصلے پر ہے یروشلم سے. اتنا گوارا نہیں ہے کہ وہ جا کر تو اس کی ستائش کریں، اس کی پرستش کریں. کلام خدا نے انہیں ایک دفعہ پھر سے موقع دیا، لیکن وہ اس کو حاصل نہ کر سکے. کلام خدا ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ اس کی پرستش میں آئے. وہ آپ کو بار بار مختلف طریقے سے وہ اپنی طرف لے کر آتا ہے، وہ اپنی پہچان آپ کو دیتا ہے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ فقی اور فریسیوں کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا واقعی اس کے کلام کی سمجھ کو حاصل کر کر دانائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئیں گے، یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہیں خدا کی سمجھ دی گئی. یہ اس سمجھ کو حاصل کر کر، جب آپ خدا کی سمجھ کو حاصل کرتے ہیں تو آپ سب کچھ اس پر نشاور کرتے ہیں، اور یہ اپنا سونا مر اور لبان لے کر آتے ہیں، یہ اپنے ہدیے لے کر آتے ہیں اور اس کی پرستش آ کر کرتے ہیں. ہم یہاں پہ اگر آپ ایک چیز جو ہے نوٹ کرنے والی ہے، یہاں پہ آپ نے 6 آیت میں جو پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہے اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی. یہ صرف اونٹوں پہ نہیں آئے بلکہ اونٹوں کے بچوں پہ بھی آئے ہیں. سو they are not only 3. یہ بھی کلام نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی آپ کو کلام نے بتا دیا کہ یہ جو انسی ہیں یہ صرف محض 3 لوگ نہیں ہیں، ان کے سرونٹس بھی ہوں گے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا لے کے آئیں گے؟ گولڈ اینڈ انسینس. اب جب انسینس تو ہم دیکھتے ہیں متی رسول بیان کر رہا ہے 2 باب میں، وہ بیان کر رہا ہے کہ سونا مر اور لبان. یہ سائے نبی 60 باب 6 آیت میں بیان کر رہا ہے سونا اور لبان. اب یہ جو انس ہے یہ مرغ جو ہے متی رسول ایک تیسرے کا بھی بیان کر رہا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کلام خدا جو ہے اس کے اندر تکرار ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ متی رسول 3 کا جو بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے، یا یہ سائے نبی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے صرف 2 بیان کیے. جب اس کی آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو انسینس ہے یہ 2 مختلف طرح کا ہوتا ہے. ایک لبان ہوتا ہے اور ایک مر ہوتا ہے. یہ جو خوشبو ہے یہ 2 طرح کی ہے، ایک لبان ہے اور ایک
مر ہے. اس میں اگر آپ علم ہے کہ جو سونا ہے وہ بادشاہت کی ریپرزنٹیشن ہے اور وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے؟ سونا اس کی بادشاہت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سونا اس لیے بھی جو ان سے وہ لایا گیا تاکہ مریم اور یوسف جو اس کے والدین ہیں جب وہ خدا سے ہدایت پا کر مصر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے تقریباً 2 سال تک رہتے ہیں تو یہ ان کی جو آمدن کے لیے کافی تھا. ہم اگر فرینکنسنس کو دیکھیں تو فرینکنسنس جو ان سے یہ وائٹ ریزن ہے یا وائٹ طرح کی گوند ہوتی ہے، سفید گوند کی مانند ہوتا ہے. یہ درخت سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے درخت میں کٹ لگایا جاتا ہے اور آپ کو علم ہے کہ جب درخت کے اندر کٹ لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ایک مادہ سا نکلتا ہے، جو لیکوڈ سبسٹنس نکلتا ہے، جو گوند نکلتی ہے، یہ اس کو جو ان سے کیا کیا جاتا ہے؟ کلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ نہایت ہی دل آویز خوشبو جو ان سے یہ پیدا کرتا ہے. جب اسے جلایا جائے تو یہ نہایت ہی دل کو مو لینے والی خوشبو پیدا کرتا ہے اور یہ جو ان سے یہ پرستش کے لیے جو ان سے گزرانا جاتا ہے اور آ کر یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اس کی پرستش کرتے ہیں مسیح کی. اسی طریقے سے جو ان سے جو اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لبان ہے یہ آلٹر آف پریئر اور آلٹر آف سیکریفائسز دونوں کے اوپر بنی اسرائیل گزرانتی تھی. جو مر ہے، مر بھی جو ان سے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اور یہ جو ان سے وہ کہتا ہے کہ یہ مکس کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اپنا ایک سپائس کی طرح اور اس کو جو ان سے 2 طریقے ہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کو سپائس کے طور پہ جو ہے مکس کیا جاتا ہے مختلف سپائسز کے ساتھ اور اس کو ایز اے ڈرنک میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں وائن کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور وہ ایک کڑوا سا جو ان سے وہ بنتا ہے جو کہ دوائیاں جس طرح بہت زیادہ تکلیف ہے تو اس وقت وہ چیز دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے تکلیف کی جو شدت ہے وہ کم ہو سکے. جس طرح آج کل کے بھی میڈیسن دور کے اندر جو ہے وہ کئی ایسی دوائیاں جن کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہے لیکن وہ دی جاتی ہیں لائک پین کلرز کہ آپ کی پین کو جو ان سے تھوڑی ریلیو مل سکے. سملرلی یہ جو مر ہے یہ وائن میں جو ہے یہ شامل کیا جاتا تھا تاکہ جو ان سے وہ جو ایک سبسٹنس بن گیا ہے اس کو جب چوسا جاتا تھا تو جب پیا جاتا تھا تو وہ جو ان سے جو تکلیف کی شدت ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کو یہ مر جو ان سے یہ دیا گیا جب اس نے پانی طلب کیا صلیب کے اوپر. مر جو ان سے یہ ایک اور طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا تھا. مر جو ان سے یہ سپائسز میں مکس کر یہ بدن کے اوپر بھی لگایا جاتا تھا. جب انسان جو ان سے وہ مر جاتا تھا تو بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ اس کے بدن کے اوپر مسالہ جات لگاتے تھے. ان مسالہ جات میں سے ایک یہ مر بھی تھا تاکہ جسم جو ان سی ہے اس کی حالت جو ان سی خراب نہ ہو سکے. تو یہ مر جو ان سے یہ مسیح کی جو ہے سفرنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس سفرنگ کے دوران جو بٹرنس ہوگی جو شدتیں آئیں گی یہ اس کی ریپرزینٹیشن ہے. کلام خدا جو ان سے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اونٹوں پر آتے ہیں، یہ جو ہے مدیان ایفا شیبہ سے آتے ہیں، مر اور لبان اور سونا جو ہے لے کر آتے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجوسی ہیں یہ خواب میں ہدایت پا کر
دوسرے رستے سے اپنے ملک روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے سینیریو پاسبل ہو سکتا ہے۔ کلام خدا ایک خواب کا تو ذکر کرتا ہے متی رسول کی انجیل 2:12 آیت میں، جہاں پہ مجوسی جو ان سے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں اور دوسرے رستے سے اپنے ملک روانہ ہو جاتے ہیں ہیرودیس بادشاہ کو بتائے بغیر۔ دیر could be a possibility، کلام نہیں بتا رہا لیکن کلام ایک ہدایت سے آپ کو یہ میں بھی اشارہ دیتا ہو کہ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے ایک اور خواب بھی دیکھا ہو پورب میں اور انہیں بتایا گیا ہو کہ مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ کلام کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، ہم صرف جو ایک خواب کا ذکر ہے اسی کو جو ہے بیان کریں گے۔ اب اس میں جو تیسرا اس کا پہلو ہے کہ کتنے آئے، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قطاروں کی صورت میں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ جو سٹوری جو ہمیں 3 بتاتی ہے وی آر 3 کنگز یا ہم 3 بادشاہ، 3 کا ذکر کلام خدا نہیں کرتا، یہ جو ہے یہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، جو مین جو آئے ہیں سجدہ کرنے یہ 2 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم جو ہے کب انہوں نے دیکھا، اب ٹریڈیشنلی جب نیگیٹیوٹی کی سٹوری آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسی ٹائم پر جو ہے آپ موجود ہیں، جبکہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ اس ٹائم پر نہیں ہے۔ کلام خدا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں ستارہ پورب میں بچہ پیدا ہو چکا ہے، یہ روانگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج آپ کو اطلاع ملی ہو اور آپ نے فوراً ہی جو ہے روانہ اسی ٹائم پر ہو گئے ہوں۔ نہایت قریبی چیز ہو اس کے لیے بھی آپ کو روانگی کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ انہوں نے جب ستارے کو دیکھا، انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا ہوگا، اس کے لیے جو ہے بندوبست کیا ہوگا۔ کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ قطاروں کی صورت میں آئے ہیں، کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پورب سے چلے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہے کہ پورب سے جو کہ آج ایران کا علاقہ جو کہلا رہا ہے، وہاں سے یروشلم تک آتے ہوئے ریتلا علاقہ ہے، پہاڑیاں موجود ہیں، دشوار گزار رستہ ہے، اونٹ پہ سفر ہونا ہے، سانڈیوں پر سفر ہونا ہے، کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آج بھی اگر آپ اس رستے پر چلیں یروشلم سے ایران تک یا ایران سے یروشلم تک تو آپ کو مہینے درکار ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رستے میں موسم کی شدت جو سی ہے وہ خراب ہوئی تو آپ کو سال بھی جو ہے اور سال سے اوپر بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ محض 800 سے 900 میل کا فاصلہ پلین روڈ نہیں ہے، اور موسم 800 سے 900 میل خوشگوار نہیں ہے کہ آپ محض 1 دن یا 2 دن میں پہنچیں گے۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہے یہ انہیں ٹائم لگا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب ہیرودیس بادشاہ کو علم ہوتا ہے یہ خواب میں ہدایت پا کر دوسرے رستے سے روانہ ہوتے ہیں، تو ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ 2 یا 2 سال سے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے بیت لحم کے گردنواں میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں بچے۔ تو ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے اس کلام خدا کی سمجھ سے کم جو مجوسی جو ہیں جو آئے ہیں وہ انہیں کم سے کم جو عرصہ لگا ہے وہ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگا ہوگا۔
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر ایک اور بھی ہے کہ جو مجوسی آتے ہیں وہ کہاں پر آتے ہیں؟ مجوسی جو آتے ہیں وہ گھر میں آ رہے ہیں، جا کہ مسیح جو پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں پر پیدا ہو رہا ہے؟ چرنی میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو جو انس ہے وہ کلام خدا سے سیکھنا ملتا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل میں چلتے ہیں اور اس کے دوسرے باب، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی 11ویں آیت، اور کلام خدا یوں سکھا رہا ہے متی 2:11 میں، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، کلام خدا آپ کو سکھا رہا ہے کہ جو مجوسی جب پہنچے ہیں تو بچہ جو ان سے ہے وہ چرنی میں اب نہیں ہے، بلکہ بچہ کہاں پر ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ گھر ابھی تک جو ان سے ہے وہ بیت الحم میں موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے، it could have been a year and a half, it could have been 1 year, it is not the same day, same night۔ اس کو مزید جو ان سے آپ سیکھنے کے لیے جب آپ اس کی جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ چرواہوں کے اندر، تو چرواہوں کو بڑے وضاحت کے ساتھ جو ان سے فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ فرشتہ جو ان سے گڈریوں کو جو کہ بیت الحم کی نواحی میں موجود ہیں وہاں پہ انہیں پیغام دیتا ہے کہ آج ٹوڈے تمہارے لیے ایک نجات دہندہ کا جنم ہوا ہے۔ اور جب وہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو گڈریے جو ان سے اٹھتے ہیں اور جا کر اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پاتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں لوکا رسول کی انجیل میں یہ سکھاتا ہے۔ جبکہ مجوسی جو ان سے ہیں جب یہ پہنچتے ہیں تو وہ کہاں پر پہنچتے ہیں؟ وہ ایک گھر میں پہنچتے ہیں، اور لامحالہ طور پر جو ان سے یہ گھر جو ہے یہ اس چرنی سے فاصلے پر ہوگا، ایک عرصہ لگا ہے۔ اور کیا اس کہتے ہیں یہودی دستور کے موافق ویسے بھی جو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے 40 دن تک جو ان سے وہ اپنی جو پاکیزگی ہے اس میں ناپاکی کی حالت کو دور کرنے کے لیے 40 دن کا عرصہ درکار ہے۔ تو جو ہے مجوسی جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں، مریم اور یوسف کے گھر میں موجود ہیں، اور وہ وہاں پر اس کو ملتے ہیں اور اس سے سجدہ کرتے ہیں اور سونا مرا لبان دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے سیکھا تھا اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی، ہم نے اس ایگزیکٹ جگہ کو بھی دیکھا تھا کہ جو جہاں پر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو چرنی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اگر میرے خیال میں اس کا ویڈیو میں ذکر ہے، ہم یہیں پہ جو ان سے آج اس کلام کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا کہ یہ مجوسی جو ہیں یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ اپنا مقصد پورا کر کر تو کس طریقے سے واپس روانہ ہوتے ہیں۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی سمجھ کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دعا کریں کہ اس سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد ہم محض فکی اور فیسیوں کی طرح اپنی زندگیاں نہ گزاریں، بلکہ اس کی بجائے کہ وہ ہمیں کوڑے سے مارے اور ہم جس طرح بنی اسرائیل بابل کی سیری میں پہنچائے گی، ہم بھی جو ان سے اسیری کے جو ہیں وہ باشندے ٹھہرائے جائیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم جو ہم لیں گے ٹاپک اسی سے آگے کنیکٹڈ، وہ ہے دا اسٹار آف بیت الحم، کہ بیت الحم کا ستارہ جو ان سے ہے وہ کیوں اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ان سی ہے وہ سمجھ کیا ہے، کلام خدا کیا سکھاتا ہے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ
اس کے سکھائے اصولوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔